الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 70 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعد و نصیحت فرمانا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے آپ کی قوم کے چند معاملات تھے۔ بعض لوگ تھے جو سورج کو، بعض لوگ تھے جو چاند کو، اور بعض لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے کہ جو بتوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی اور ان سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور ہم نے یہ بات آپ کو عرض کی تھی کہ اس کی عمر یعنی نمرود کی عمر 800 سال ہوئی تھی۔ 400 سال اس کے بڑی آسانی سے گزرے، اور جو آخری 400 سال تھے اس میں ایک مچھر اس کے دماغ میں چڑھ گیا، جس کی وجہ سے آخری 400 سال اس کے شدید تکلیف میں گزرے۔ یہ تفصیل ہم نے پچھلے جمعے کو آپ کو عرض کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے یعنی بچپن ہی سے نیک راہ عطا فرما دی تھی، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں کہ جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی یہی کرتے ہوئے دیکھا، لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ باپ دادا کے جو عقائد ہوں وہ درست بھی ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ باپ دادا کے جو عقائد ہوں وہ غلط ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آبا و اجداد درست عقائد پر ہوں، اور اگر بعد میں آنے والی نسل ان کے پیچھے چل رہی ہے، ان کی پیروی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست عقائد پر ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات عقائد غلط ہوں اور غلط تصورات اور نظریات ان کے ذہن میں موجود ہوں، تو پھر انسان یہ کہتا ہے میرے باپ نے یہ کام کیا، میرے دادا نے کیا، تو میں کیسے اس کام کو چھوڑ دوں۔ خاندانی رسمیں، خاندانی رواج، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے، ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ تو اگر کوئی بھی خاندان کی رسم، خاندان کا کوئی رواج، ہماری برادری، ہمارا قبیلہ، ہمارا معاشرہ اگر اسلام کے مخالف کوئی کام کر رہا ہے، دین اسلام کی مخالفت یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، یہ ہم پر لازم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی کہ ہمارے باپ دادا یعنی یہ سب کرتے ہوئے آئے بت پرستی، لہٰذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے،
سب کے سب گمراہ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان پتھروں کے آگے جو ہے وہ جم کر بیٹھے ہوئے انہیں اپنا خدا تصور کر رہے ہو۔ اور پھر آگے آپ نے اپنی قوم کو جب یہ نصیحت کی تو آپ کو معلوم ہے کہ قوم کو جب نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بات کی جاتی ہے اور ان کے مزاج کے خلاف ہو تو پھر دشمنیاں لوگ جو ہے وہ مول لے لیتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے دشمنی پھر اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اگر اپنے خاندان کے خلاف کوئی ایک رائے قائم کرتا ہے، اپنی برادری کے خلاف، اپنے گھر کے خلاف، بلکہ اگر گھر کے اندر بھی کوئی ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے، بھئی اس کام کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو لو جی تم بہت بڑے آ گئے، ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو، ہمارے سامنے کہہ رہے ہو۔ بھئی سن لینی چاہیے، ہو سکتا ہے بات اس کی درست ہو، اگر وہ درست ہے بات تو قبول کر لی جائے، اور اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے، یہی طریقہ ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں بحث اور پھر دشمنی اور پھر مناظرے، مباحثے، یہ سب چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ سیاسی معاملات پہ دیکھیے تو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف معاملات، ایک دوسری پارٹی کو چور بتانا، لٹیرے بتانا، یہ سارا ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو عقل مند اور سمجھدار وہی جو ان چیزوں سے اجتناب کرے اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے، مثبت کاموں میں لگائے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اب آپ کی قوم کے سامنے جب آپ نے یہ بات کہی کہ تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے، تم بھی غلط ہو کہ بدھوں کو پوج رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس کوئی حق کی بات لے کر آئے ہو یا ہم سے کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کی بات کر رہے ہو ہم سے؟ یعنی تم یہ بات کوئی سنجیدگی میں کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، واقعی کوئی حق بات بھی ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں حق لے کر آیا ہوں۔ وہ حق کیا ہے کہ ربکم رب السماوات والارض، میرا رب اور تمہارا رب وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، چاند سورج ستارے خود اپنے اندر کیا وجود رکھتے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا ہوتا تو زمین کو پیدا فرمانے والا، اس کو سجانے والا، آسمان کو پیدا فرمانے والا، اس کو مرقع و مسجع اور زیب و زینت دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتا ہوں اور میں حق کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی جو قوم تھی ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا عید پہ، بقرہ عید پہ یا کوئی ایونٹ آ جاتے ہیں 14 اگست وغیرہ، اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، تو وہاں بھی ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا سالانہ، جہاں پہ وہ سب لوگ جایا کرتے تھے، سارے مرد عورت جوان بوڑھے بچے سب چلے جاتے تھے شہر سے باہر میلہ دیکھنے کے لیے، میلہ سجتا تھا۔ تو جب وہاں پر جانے کا موقع آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہا میلے میں جا رہے ہیں، تم بھی چلو، تمہیں ہمارے باپ دادا کے دین کے بارے میں پتہ چلے گا، ہمارے معاملات پتہ چلیں گے کہ کیسا کھیل کود ہوتا ہے، کیسی بہاریں ہوتی ہیں، ساری قوم وہاں پر جمع ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ انہیں چونکہ آسمانوں پہ، ستاروں پہ، سیاروں پہ بڑا یقین تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے ستاروں کی چال کو دیکھ کے جان لیا ہو کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنی قوم کے سامنے ایک بات رکھی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ ضمیر یہاں استعمال ہوئی ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ سمجھے کہ یہ ستارے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ وہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی۔ تو آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ جب وہ لوگ جانے لگے، نکلنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جلال میں ہیں، غصے میں، کہتے ہیں کہ جو ان کا بت قدا ہے نا، جہاں سارے بت موجود ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آج ضرور کروں گا۔ اور قرآن نے اس کو کیا بیان کیا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا اس کے بعد کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، پیٹ دے کر تم جب چلے جاؤ گے میں ان کے ساتھ برا کروں گا۔ اچھا، جب آپ نے یہ بات کہی اور آپ اپنے گھر کی طرف کلہاڑا لینے آ رہے تھے تو ایک دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے سن لیا، یہ نوجوان عجیب باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے،
بعض روایت کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 15 سال یا بعض روایت کے مطابق 17 سال کی آپ کی عمر تھی. بعد نے لکھا کہ 20 سال سے بھی، یعنی یہی عمر تھی آپ کی. انہوں نے کہا یہ نوجوان لڑکا جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہ میں برا کروں گا، کیا برا کرے گا یہ؟ جب وہ ساری قوم آپ کی چلی گئی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں پر، مٹھائیاں، ہار اور سب چیزیں جو ان کے دور کے اندر کلچر تھا، وہ ہر بت کے سامنے وہ رکھ کے چلے گئے میلے کے لیے. جب وہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ نے کلہاڑا اٹھایا، کسی کا ہاتھ کاٹا بت کا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کو آدھا کاٹ دیا، توڑ پھوڑ پورے جو ہے کر کے، اور سب کا جو سامان تھا، مٹھائیاں دیگر سب اٹھا کر بڑے بت کے آگے رکھی، اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا. اپنے گھر تشریف لے آئے. اب جب وہ لوگ واپس پلٹے آنے کے بعد تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا برا معاملہ ہو گیا یہ سارے کا سارا؟ جب یہ ساری بات انہوں نے کہی، قرآن نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. حضرت ابراہیم نے کیا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. تو ان سب کا چورا چورا کر دیا، مگر جو ان میں بڑا تھا، الا کبیرہ، مگر جو بڑا تھا، لہم ان سب میں، لعلهم الیہ یرجعون، اس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا رکھ دیا کہ وہ آ کر شاید اس سے کوئی معلومات کریں کہ ہمارے ان چھوٹے خداؤں کا کیا حال ہوا ہے. بڑے خدا سے پوچھیں گے چھوٹوں کا یہ حال کس نے کیا ہے. قالوا من فعل، وہ آئے اور کہنے لگے من فعل، کس نے یہ کام کیا؟ ھذا بآلہتنا، ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے جس نے یہ حال کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اوہو، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ جو ابراہیم ہے نا، اس کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وہ بتوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہا اسے پکڑ کے لاؤ ہمارے سامنے تاکہ وہ گواہی دے کہ اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. قالوا، انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ سارا کام کیا ہے؟ هذا بآلهتنا، یہ جو ہمارے خداؤں کے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعل، اب آپ نے اصول کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے، لوگوں کی عقلوں کے مطابق سمجھایا جائے، بتایا جائے، کلام کیا جائے. اور ہر ایک کی کیفیت کلام کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک اپنے مزاج سے بات کرتا ہے، ہر ایک کا زاویہ نظر، ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور ضمناً میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں، اس بات کو یہاں پہ روک کر پھر آگے بات کرتے ہیں. وہ کل میں نے ایک پڑھا واقعہ، اور میں نے کچھ طلباء کو بھی سنایا کلاس کے اندر. وہ بات یہ تھی کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر موجود ہے، یعنی مختلف کیفیات ہر ایک کی ہوتی ہیں، بات کرنے والا ہر ایک کا مطالعہ، ہر ایک کی اپنی کیفیت، سوچوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور مہربانی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو جائے گی، سوچ نہیں ہوتی. ہر ایک کا سوچنے کا انداز، ہر ایک کا سمجھنے کا انداز، ہر ایک کا زاویہ نظر، ہر ایک کا مطالعہ مختلف ہوتا ہے. تو ایک بادشاہ کے سامنے 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک عاشق مزاج بیٹھا ہوا تھا، عاشق، اور چوتھا عالم بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے ایک مصرع لکھا، مصرع ان کے سامنے رکھا بادشاہ نے، اور بادشاہ نے مصرع ان کے سامنے پڑھا اور کہا کہ یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع اس کے ساتھ لگا کے پورا شعر بناؤ، اور پورا شعر بنا کر ذرا بتاؤ کہ کیا تم اس سے جانتے ہو یا مصرع کو کیسے مکمل کرتے ہو. اب ظاہر ہے کہ اندھا تھا ایک، دوسرا کون تھا؟ آپ کی توجہ ہے نا، پہلا کون تھا؟ اندھا. دوسرا کون تھا؟ فقیر تھا. دوسرا فقیر تھا، آپ نے بالکل متوجہ رہنا ہے. دوسرا فقیر تھا. تیسرا شخص کون تھا؟ عاشق. ہاں یہ یاد ہے سب کو. چوتھا جو تھا وہ عالم تھا. تو یہ 4 افراد موجود ہیں. بادشاہ نے دوسرا مصرع پڑھا، اور مصرع بڑا کمال تھا، اور بادشاہ نے کہا پہلا مصرع لگا کر پورا شعر مکمل کرو. ابھی یہاں میں نے عرض کیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مطابق گفتگو فرمائی ان سے. اس زمین میں سمجھانے کے لیے تمثیل آپ کو پیش کر رہا ہوں. بادشاہ نے مصرع کہا کہ اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنائی نہیں. یہ مصرع تھا، اسی لیے تصویر جانانا ہم نے بنائی نہیں. اب یہ مصرع ہوا تو سب سے پہلے کہا اندھے سے چلو بھائی پہلا مصرع پڑھو اور پورا شعر مکمل کرو.
اس نے مصرع پڑھا، اپنے اعتبار سے نابینا تھا نا، کہا کہ اس میں گویائی نہیں، سمجھدار ہے سمجھیے گا میری بات، اس میں تصویر میں اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں، اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں، اسی لیے تصویر جانانہ ہم نے بولیے نا بنائی نہیں۔ اب یہ جب مصرع ہو گیا، شعر پورا ہو گیا بھائی، بڑی واہ واہ ہو گئی۔ اب بادشاہ مخاطب ہوا دوسرے شخص سے، دوسرا شخص کون تھا؟ فقیر۔ اس سے کہا جناب مصرع پڑھیے پہلا اور شعر مکمل کیجئے، اس سے اپنی کیفیت میں پڑھا، فقیر تھا نا، اس نے کہا مانگتے تھے زر مصور، تصویر تو مصور بناتا ہے نا، تصویر بنانے والا، کہا مانگتے تھے زر مصور اور جیب میں پائی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنائی نہیں۔ اچھا جی، اب وہ عاشق شخص تھا، عاشق مزاج سے پوچھا بھائی تم ذرا پہلا مصرع کہہ کے شعر مکمل کرو۔ تو جب اس کی باری آئی، اس نے کہا کہ ایک سے جب دو ہو گئے، ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنائی نہیں۔ اب عالم کی باری آئی اور عالم نے تو بات ختم کر دی، اسی بت پرستی کو جوڑا ہے میں نے اس پورے واقعے سے۔ تو عالم کو کہا کہ آپ بتائیے، تو عالم نے سامنے سے کہا کہ بت پرستی دین محمد میں آئی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنائی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں بت پرستی کی مذمت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن ان کی عقل کے مطابق جب یہ سارا معاملہ آپ نے کیا اور سارا معاملہ کرنے کے بعد کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ کیا؟ اے ابراہیم بتاؤ، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بل فعل، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں کیا، فرمایا قال بل فعل، فرمایا کہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑے نے کام کیا ہے، کیونکہ کلہاڑا اور مٹھائی اس کے سامنے موجود ہے، باقی سب ٹوٹے پوٹے نظر آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس بڑے نے یہ سارا کام کیا ہے۔ ھذا فاسألوہم، تم پوچھو نا اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہو تو۔ آپ نے انہیں ایک دعوت دی، تم یہ کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں، فرمایا کہ پوچھو ذرا، ھذا فاسألو، اسے پوچھو ہم ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو سب کے سب خاموش ہو گئے، فرجعوا، رجوع کیا اپنے نفس کی طرف، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے ابراہیم تم بڑے ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے، کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بول نہیں سکتے، تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پہ دلیل قائم فرمائی، اب اس کے بعد آپ نے جب انہوں نے جواب دیا کہ بول نہیں سکتے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، افتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا خدا بناتے اور پوچھتے ہو، لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، لا ينفعکم، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کی سوا پوجتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ اب آپ نے دعوت دی، جب یہ سارا معرکہ ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش تیار ہوئی، نمرود کے دربار میں لے جایا گیا آپ کو۔ جب نمرود کے دربار میں لے کر گئے تو نمرود نے کہا کہ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں بیان فرمایا، ان آیات کا بھی ہم جلدی مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا موضوع آج کا مکمل ہو جائے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کیجئے یہ آیت نمبر 258 سورۃ البقرہ کی، کہ جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی تھی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب نمرود نے آپ سے بحث بازی کی کہ رب تو میں ہوں، آپ نے فرمایا میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کیا جس کو سزائے موت تھی اسے چھوڑ دیا اور جو آزاد تھا اس کو سزائے موت سنا دی۔
کہا دیکھو جو مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اسے موت پہ سولی پہ چڑھا دیا، مار دیا اسے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کو اس کی عقل کے مطابق سمجھانا پڑے گا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے دلیل قائم فرمایا، دلیل کتنی پیاری تھی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کام کر کے دکھا دے۔ دلیل قائم کی نا۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی عاجز کر دیا مناظرے میں، نمرود کو بھی عاجز کر دیا، اب یہ کہا گیا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان سب نے کہا کہ اس کو جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے۔ اور آگ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے خدا پر تنقید کرنے والے سے بعد آ جائیں۔ ہمارے خداؤں پہ تنقید کرتے ہیں یہ، تو لہذا ہم بعد آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نار نمرود مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس آگ کی وسعت اتنی تھی کہ زمین پر دنیا میں کبھی ویسی آگ دوبارہ لگائی نہیں گئی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے منتیں مانی، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، میرے یہ کام ہو جائے تو میں نفل پڑھوں گا، میرا کام ہو جائے صدقہ کروں گا، اللہ کے لیے جو منت مانی جاتی ہے، یہ روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں یہ منت مانی گے میرے کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں لکڑیاں ڈالیں گے، یہ منتیں مانی گئی۔ اور آگ اتنی بلند تھی، کہا جاتا ہے کہ اگر ہوا میں سے پرندہ اڑتا ہوا جاتا تھا آسمان کی بلندیوں پہ، اس کے پر جل جاتے تھے، وہ آگ میں گر جاتا تھا۔ ایسی خطرناک آگ اب جلا تو لی، اب ڈالیں کیسے؟ من جنیق، جس طرح غلیل یا کوئی آپ دیکھیے کہ یہاں سے کھینچ کے مارا جاتا ہے اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی ہے، غلیل وغیرہ کبھی بچپن میں آپ نے کوئی استعمال کی ہو، من جنیق اس طرح کی مشین کو رکھا گیا اور روانہ فرمایا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے حال کی خبر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ان کے خلیل کو وہاں ڈالا جا رہا ہے۔ کہا جب اللہ اس بات پر راضی ہے کہ اس کے خلیل کو ڈالا جا رہا ہے، جب رب جلیل راضی ہے تو رب کا خلیل بھی اس بات پر راضی ہے، میں راضی اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا یہی ہے، تو اقبال جاگ اٹھے کہ بے خطر کود پا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابین، عقل سوچتی رہے اور عشق آگے بڑھ گیا، عقل سوچتی رہ جاتی ہے، عشق آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ پھر ایک اور لکھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں یہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نہیں برسائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ سے کلام فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ، بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہاں پر بھی علماء نے لکھا کہ یہاں صرف بردن نہیں کہا گیا، آگ تو تھی، اور خاص اس آگ سے کلام فرمایا گیا تھا کہ فقط ٹھنڈی آگ نہیں، کیونکہ ٹھنڈک اگر زیادہ ہو جائے وہ بھی تکلیف دیتی ہے، سردی اگر زیادہ ہو جائے، برف باری زیادہ ہو جائے، انسان کے جسم کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اسے پھر حرارت چاہیے ہوتی ہے، اسے آگ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی، آگ بردن، ٹھنڈی بھی ہو جا، مگر وہ ٹھنڈی ایسی ہو وہ سلامت، سلامتی کے ساتھ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ہمارے خلیل کو تکلیف ہو جائے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سارے واقعے میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کے قوم کے ظلم، ستم، یہ سب چیزیں، لیکن حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور توکل کی نعمت کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور توکل یہی ہے، لاک ڈاؤن ہے تو کیا ہوا، حالات خراب ہیں تو کیا ہوا، کاروبار بند ہے تو کیا ہوا، میں اپنی کوشش جاری رکھوں، رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ جو سخت اندھیریوں میں، سخت بارشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو طلوع فرما کر زمین کو سکا دیتا ہے، اندھیری رات کو روشنی سے صبح میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی اسباب عطا فرمائے گا اور آسانی عطا فرما دے گا۔ تم مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا کا سارا
اور قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا، ہم نے ان سب کا برا کر دیا۔ اور کیسا برا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مچھر کا عذاب مسلط کیا۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب، مچھروں کا عذاب، مکھیوں کا عذاب، یہ پرانی قوموں پہ مینڈکوں کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے۔ خون کا عذاب، پانی منہ میں جاتا تھا خون بن جاتا تھا، یہ سارے عذاب ان پہ مسلط ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو مچھر ان کے جسم کا خون پی گیا، ان کا گوشت کھا گیا، ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اور نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے داخل ہوا دماغ میں، 400 سال تک وہ اذیت میں مبتلا رہا۔ ابتدائی 400 سال اس کے ایسے گزرے تھے، کبھی سر میں درد ہی نہ ہوا تھا، اور آخری 400 سال ایسے عبرتناک گزرے کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ مغلیہ بادشاہوں کی سلطنت میں گزر کوئی بھی آئے، آداب 7 مرتبہ آداب اور سلام کے محل کے اندر داخل ہو۔ کہا جاتے جب لوگ اس کو ملاقات کے لیے آتے تھے اور باغبان یہ جو باہر موجود ہوتا تھا جوتا دیتا تھا، جائیے بادشاہ سلامت کے سر پہ پہلے جوتا ماریے تاکہ انہیں سکون ملے۔ مچھر جب ٹک کے بیٹھے گا تو بادشاہ سلامت آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ دیکھیے اللہ نے کیسا ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو تکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا بڑا کہنا، بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی کرے گا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور دوسری بات سیکھنے کی یہ ہے کہ لاکھ مسائل و لاکھ معاملات ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ قائم رکھنا چاہیے۔ جب بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت آگ کو بھی حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنا دل صاف رکھیں کدورتوں سے، حسد کی آگ سے، نفرت کی آگ سے، بغض کی آگ سے، اپنے دل کو دماغ کو صاف رکھیں اور سوچ کو پختہ رکھیں تو انشاءاللہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ یہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیں۔